بھینس کی قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے تعلق سے جن جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 4 جانور ہیں: اونٹ، گائے، دمبا، بکرا۔ ان 4 جانوروں کا ذکر روایت کے اندر موجود ہے، یعنی ان کی قربانی کے اندر کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہے۔ بھینس کا ذکر روایت کے اندر نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت کی یہاں بھینس کی قربانی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس کے اندر شمار ہوتی ہے، یعنی جب روایت کے اندر بھینس کا تذکرہ آ گیا تو اب بھینس کی جنس میں جو بھی جانور آئے گا اس کی قربانی درست ہوگی، اور گائے کی جنس کے اندر بھینس داخل ہے، شامل ہے، علماء نے اس کو داخل کیا ہے، اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، اس لیے بھینس کی قربانی درست ہے۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 4 جانوروں کا ذکر کیا تو پھر بھینس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جب گائے کی جنس کے اندر بھینس داخل تھی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی صراحت کیوں نہیں کی؟ یہ کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھینس سرزمین عرب پر ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی نسل ہی نہیں ہے۔ سرزمین عرب کے اندر بھینس کی نسل زندگی گزار ہی نہیں پاتی، زندہ ہی نہیں رہ پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرزمین عرب کا جو موسمی مزاج ہے وہ گرمی والا ہے، بے انتہا گرم ہے، وہاں سردی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں ہندوستان کے اندر یا پھر دیگر ممالک کے اندر جہاں ٹیمپریچر 0 پر پہنچ جاتا ہے، اس ٹیمپریچر میں بھی سرزمین عرب کے اوپر گرمی ہوتی ہے، وہاں گرمی کا موسم ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ بھینس کو دیکھیں گے تو بھینس کا مزاج بھی بے انتہا گرم ہے، بے انتہا گرم۔ اس کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ جب بھینس پانی دیکھتی ہے تو پھر بھینس پانی دیکھنے کے بعد پانی میں اترے بغیر رہ نہیں پاتی، ترنت پانی کی طرف بھاگتی ہے۔ پھر چاہے اس کا مالک اس کو روکے، اس کو کھینچے، وہ مالک کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر کے پانی کے اندر جاتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھینس کا مزاج بھی بے انتہا گرم ہے۔ جب بھینس کا مزاج گرم ہے اور سرزمین عرب کا موسمی مزاج بھی گرم ہے، ان دونوں گرم چیزوں کے ملنے کی وجہ سے بھینس سرزمین عرب کے اوپر زندہ نہیں رہ پاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے اس وقت تک اسلام کی دعوت ایسے ملک کے اندر پہنچی ہی نہیں تھی جہاں بھینس کی نسل ہوتی ہو، پہنچی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، صحابہ کا اکثر دور بھی اسی حالت میں گزرا کہ ایسے ملک کے اندر جہاں بھینس کی نسل بآسانی زندگی گزار سکتی ہو، اسلام نہیں پہنچا۔ جب تابعین کا دور آیا اور صحابہ کا آخری دور آیا تو پھر تابعین نے اجماع کر کے بھینس کی قربانی کو درست قرار دیا، جس کے اندر امام حسن بصری رحمہ اللہ موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اجلہ تابعی کے اندر شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا زمانہ صحابہ کے زمانے سے بالکل ملا ہوا ہے، صحابہ سے ملاقات ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس کے الفاظ ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقر، بھینس
गाय का हुक्म रखती है, गाय की नस्ल से है, गाय का दर्जा रखती है। इसलिए उलमा ने इस बात पर इजमा कर रखा है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 जानवरों की कुर्बानी को दुरुस्त करार दिया है, इनके अंदर एक ऐसी इल्लत तलाश करनी पड़ेगी जो इल्लत भैंस के अंदर भी पाई जाती हो, भैंस के अंदर भी पाई जाती हो। आप इन 4 जानवरों को देखें, ऊंट है, गाय है, भेड़ है, बकरा है। इन 4 जानवरों के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो इनके अंदर 2 चीजें हर हाल में पाई जाती हैं। पहली चीज, ये जानवर ऐसे हैं जिनको पाला जा सकता है, जो घर के अंदर पलते हैं। ऊंट अरबों का सबसे बेहतर और सबसे पसंदीदा जानवर है घरेलू एतबार से, ऊंट। बकरा, दुम्बा, गाय, इसमें तो किसी को शक नहीं है, सब पालते हैं। पहली इल्लत इन 4 जानवरों के अंदर यह है कि ये पालतू है। दूसरी इल्लत ये है इनके अंदर कि इन 4 जानवरों के अंदर जुगाली की सिफत पाई जाती है। चारों जानवर चारा खाने के बाद बैठ करके इत्मीनान से जुगाली करते हैं, रौंत करते हैं। ये 2 इल्लतें चारों जानवरों के अंदर पाई जाती है। अगर ये 2 इल्लत किसी भी जानवर के अंदर पाई जाएगी, किसी भी जानवर के अंदर जो हलाल है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। अब आप भैंस के अंदर गौर कर लें कि भैंस के अंदर ये 2 चीजें है या नहीं है। भैंस पालतू भी है और भैंस बैठ करके जुगाली करती है, रौंत भी करती है। जब 2 चीजें जो 4 जानवरों के अंदर पाई जा रही है, भैंस के अंदर भी पाई जा रही है, तो मतलब यह है कि इस इल्लत के एतबार से भी भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है। बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा आप जो दीगर जानवर है उनको देख लें, उनको देख लें आप। गधा है, गधा पालतू होता है, पालतू होता है, लोग पालते हैं। मुसलमान किसान इसको पालता है, और वो मुसलमान भी पालते हैं जो गधे से अपनी सवारी का काम लेते हैं, पालते हैं, पालतू जानवर है। लेकिन गधा जुगाली नहीं करता, रौंत नहीं करता है। हिरन है, हिरन रौंत करता है, जुगाली करता है, लेकिन हिरन को कोई पालता नहीं है, हिरन पालतू जानवर नहीं है। तो ये 2 इल्लतें जो मैंने बताई हैं, अगर ये 2 इल्लतें किसी भी जान के अंदर इकट्ठी पाई जाएंगी जानवर के अंदर, उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये भैंस के कुर्बानी के जायज होने का पूरा मसला है, मैंने क्लियर कर दिया।